السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا تفسیر القرآن کورس آج سے شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے چند نام ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ تو سورۃ الفاتحہ سے کتاب کا، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام ہے الصلاۃ۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرأت نماز کا ایک رکن ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے۔ تیسرا نام ہے سورۃ الحمد، یعنی اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو الحمد کہا گیا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریفات بیان ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی حمد بیان ہوئی ہے۔ چوتھا نام ہے سبع المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ تو سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے، کبھی فرض نمازوں کے اندر، کبھی نفل نمازوں کے اندر، کبھی وطروں کے اندر، کبھی نماز استسقاء کے اندر، کبھی نماز خوف کے اندر، کبھی نماز جنازہ کے اندر، اور کبھی نماز تراویح کے اندر۔ تو مختلف جس قسم کی بھی نماز ہوگی اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، تو اس لیے اس کو سبع المثانی کہا گیا کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ اس کے بعد 5واں جو نام ہے، اس کا نام القرآن العظیم، یعنی یہ ایک مکمل جو صورت ہے وہی قرآن عظیم ہے، اور یہ قرآن کا ایک خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، تو اس لیے اس کو قرآن العظیم کہا گیا ہے۔ چھٹا نام ہے اس کا ام القرآن، یعنی ایک تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ام القرآن کہا گیا ہے۔ دوسرا ام الکتاب، یعنی کتاب کی ماں ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں۔ اب اس کی فضیلت کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، تو آسمان سے اچانک ایک ایسی آواز آئی جو بڑی زوردار تھی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں کھولا جائے گا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں نازل ہوگا، اور وہ فرشتہ 2 نور لے کر آیا ہے، اور وہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے اور آپ کے بعد بھی وہ کسی کو نہیں دیے جائیں گے، صرف آپ کو اور آپ کی امت کو وہ 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ پہلا سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ تو بہت فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ دوسری حدیث مبارکہ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو
میں اللہ کے نبی کے پاس اپنی نماز مکمل کر کے آیا تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو سعید تم نے میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو فوراً لبیک کہو، ان کی دعوت کو، ان کی پکار کو فوراً جواب دو۔ تو پھر فرمایا کہ ابو سعید آج میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کی خبر دوں گا اور تمہیں سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی جانے لگے تو میں نے اللہ کے نبی کو وہ بات یاد کروائی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سب سے عظیم سورت آپ کو سکھاؤں گا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے ابو سعید سورۃ الفاتحہ ہی قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے۔ تو اس کو سبع المثانی بھی کہا گیا ہے، تو یہ سب سے عظیم سورت ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ اور ان میں بھی تھا، کہا ہم ایک سفر پر نکلے اور رات ہو گئی، رات کو کہیں پڑاؤ کرنا تھا تو بستی میں دیکھا کہ یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، تو وہ بستی والوں نے ہمیں وہاں پہ پڑاؤ نہ کرنے دیا، تو ہم نے بستی سے کچھ دور پڑاؤ ڈال لیا۔ رات کو اس بستی کے کسی بڑے کو، سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اور پھر وہ رات کو ہمارے پاس آئے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو دم کرے؟ تو ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ میں دم کروں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے کہا کہ ہم معاوضہ لیں گے اس کا، تو میں نے وہاں پہ جا کے اس سردار کو دم کیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور 30 بکریاں لے کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں استعمال نہیں کریں گے، ان کا گوشت نہیں کھائیں گے جب تک ہم اللہ کے رسول سے اجازت نہ لیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے بکریاں اور جو شرعی طریقے سے حاصل کی گئی تھی ان کو کھانے سے بھی اس وقت تک اپنے آپ کو بچا کے رکھا جب تک اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ تو آج ہم کتنے اعمال ایسے کر لیتے ہیں جن کی اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہیں دی، بلکہ ان کے بارے میں گناہ ہے، سزا ہے، اور ان کے بارے میں بدعات کا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک فکر ہے، ہمارے لیے ایک سوچ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے فرمانے لگے اللہ کے نبی اس طرح ہم نے یہ بکریاں حاصل کی ہیں۔ فرمایا ابو سعید تمہیں پتا تھا کہ یہ سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر جی، بس میں نے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی اور میں نے اس کا معاوضہ لے لیا۔ فرمایا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پڑا تھا؟ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا تم بھی کھاؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ اور میرا حصہ بھی اس میں سے رکھ لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید سے دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس سے اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے پاس اسلام قبول کر کے واپس آ رہا تھا، تو اللہ کے پیغمبر کے پاس اٹھک بیٹھک ہوتی رہتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے پاس ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ کہتے ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور واپس آ رہا تھا، راستے میں کچھ لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو تمہارا ساتھی ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، کہا کہ وہ خیر لے کر آیا ہے، کہ کیا اس خیر میں سے تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہ ہمارا ایک بندہ ہے، پاگل ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، زنجیروں کے اندر اس کو جکڑا ہوا ہے، تو ایسی چیز ہے تمہارے پاس کہ جس کے ساتھ تم اس کو صحیح کر سکو؟ تو حضرت خارجہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا اور اللہ نے اس کو صحت دے دی، وہ تندرست ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی،
تو میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ میں نے چیزیں دم کی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے حق چیز کے ساتھ دم کیا ہے، اور وہ بندہ اپنا معاملہ خود دیکھ لے جس نے باطل کے ساتھ دم کیا۔ تو قرآن مجید سے دم کرنا جائز ہے، اس سے دم کیا جا سکتا ہے، اور یہ شفا ہے، سورۃ الشفا بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اور 5ویں حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، سورۃ الفاتحہ کی قراءت ضرور کیا کرو، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی قراءت ضرور کیا کرو، جس نے سورۃ الفاتحہ کی قراءت نہ کی اس کی نماز نامکمل ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اس وقت اس کو آہستہ آواز سے پڑھ لیا کریں۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے 2 حصوں کے اندر۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تمجید کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور میں اپنے بندے کے سوال کو پورا کروں گا۔ ایسے ہی آگے جو 2 آیات ہیں انہی کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا، اور میں اپنے بندے کو ضرور عطا کروں گا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو یاد کروائیں، اور اس کا ایک مستقل ورد اپنی زبان پہ جاری رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہمارا تفسیر القرآن کا پہلا سبق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔